بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں۔ اگر گھوڑا حرام ہے تو کیوں ترکی میں عام ہوٹلوں میں گھوڑے کا گوشت پکایا جاتا ہے؟ ناظرین گرامی، گھوڑے کے گوشت کو حلال اور حرام قرار دینے میں ائمہ کرام کے اختلافات ہیں۔ کچھ کے مطابق گھوڑے کا گوشت کھانا حرام ہے اور کچھ کا کہنا ہے کہ گھوڑے کے گوشت کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام مالک، امام محمد حنفی، امام یوسف اور امام شافعی کے مطابق گھوڑے کے گوشت کو کھا لینا چاہیے، یہ حلال ہے، جبکہ امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ آئیے صحیح احادیث اور واقعات سے اس بارے میں رہنمائی لیتے ہیں۔ حضرت اسماء بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک گھوڑے کو ذبح کر کے کھایا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گھوڑے کے گوشت کو کھانے کا حکم دیا تھا۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے گھوڑے کا گوشت امام مالک، امام احمد، امام محمد حنیفہ، امام یوسف اور امام شافعی کے مطابق حلال ہے، جبکہ امام جعفر اور امام ابو حنیفہ نے گھوڑے کے گوشت کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے، گھوڑوں کو، کھچروں کو، گدھوں کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم اس کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں، اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جن کا تم کو علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ اپنی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، زینت کے لیے اور سواری کے لیے اس نے گھوڑے، کھچر اور گدھے پیدا کیے ہیں۔ بڑا مقصد ان جانوروں کی پیدائش سے انسان کا ہی فائدہ ہے۔ انہیں اور چوپایوں پر فضیلت دی اور علیحدہ ذکر کیا۔ اس وجہ سے بعض علماء نے گھوڑے کے گوشت کی حرمت کی دلیل اس آیت سے لی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ان تینوں کی حرمت آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے کی آیت میں چوپایوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں تو کھاتے ہو، پس یہ تو ہوئے کھانے کے جانور، اور ان تین کا بیان کر کے فرمایا کہ ان پر تم سواری کرتے ہو، پس یہ ہوئے سواری کے جانور۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی کی حکومت میں میرا باپ مکہ مکرمہ میں کسی عہدے پر فائز تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے ان کے استقبال کے لیے قدیر نامی جگہ کو منتخب کیا تھا۔ وہاں کے شکاریوں نے ایک گھوڑا پکڑا، اسے پانی اور نمک میں خوب مزیدار پکایا، پھر ہم نے وہ کھانا خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کیا۔ جب حضرت عثمان غنی کے دوستوں کو علم ہوا کہ یہ جو گوشت ہمارے آگے آیا ہے وہ گھوڑے کا گوشت ہے، انہوں نے یہ گوشت کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کو فرمانے لگے، نہ تو ہم نے خود اس کا شکار کیا ہے اور نہ ہی ہم نے ان لوگوں کو گھوڑا شکار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ گوشت ایک غیر جماعت نے ہمارے لیے پکایا ہے، ان کو کھانے میں کیا حرج ہے؟ کون اس گوشت کو حرام کہتا ہے؟ وہاں بیٹھے ہوئے چند صحابیوں نے کہا، اے امیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے کے گوشت کو حرام قرار دیتے ہیں۔ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے ایک بندے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی شیر خدا سے دریافت کیا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ گھوڑے کا گوشت ہے، نہ تو ہم نے اس گھوڑے کا شکار کرنے کو کہا ہے اور نہ ہم نے اس گوشت کو پکانے کا حکم دیا ہے، اس گوشت کو کھانے میں کیا حرج ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں یہاں ان لوگوں کو کھڑے ہونے کا حکم دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گدھے کے گوشت کو پیش کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم محرم ہیں، اس گوشت کو غیر محرم کو کھلا دو۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو تصدیق کرنے کے لیے 12 صحابہ کرام کھڑے ہوئے تو انہوں نے تصدیق کرتے ہوئے
کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سچ فرما رہے ہیں۔ پھر یہی بات شتر مرغ کے انڈے کے بارے میں کی۔ گھوڑے کو فی نفسہ حلال قرار دیا گیا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ترکی ملک میں گھوڑے کے گوشت کو عام کھایا جاتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق کے مطابق گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ گھوڑا ایک جنگی ہتھیار ہے۔ آج کے دور میں بھی جنگ کے دوران اور سرحدوں کو عبور کرنے کے لیے گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دشوار گزار راستوں کو پار کرنے کے لیے گھوڑوں کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ جب فوج کو پریڈ کروائی جاتی ہے تو وہاں فوجیوں کو گھڑ سواری پر بھی مہارت حاصل کروائی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی ہے، اس لیے یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ گھوڑے اب دشوار وقت میں سواری کے لیے نہیں رہے۔ لہٰذا گھوڑے کے گوشت کے بارے میں آج بھی وہی حکم ہے۔ گھوڑے کا گوشت حلال ہونے کے باوجود کھانا مکروہ تحریمی ہے۔